ہو رہا ہے سیاسی حکومت کے اوپر، اور 99% لوگوں نے 89% لوگوں نے جو کرونا میں جو حکومت کی کارکردگی رہی، جو اقدامات کیے، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے جو سپینڈنگ ہوئی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک طویل الزام نہیں ہے اور ایک کلین گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں بہت کم اور مثالیں ہیں جہاں کرونا جیسی وبا کے بعد ملک جو ہے وہ 5% کے اوپر ترقی کر رہے ہیں، اور ابھی تو یہ تو وہ فگر ہے جو IMF بھی تسلیم کر رہا ہے، لیکن اب تو جو لگ رہا ہے کہ شاید ہم 5% سے بھی زیادہ کی فگر جو ہے وہ اچیو کر لیں گے، اور جو حالات جا رہے ہیں ان میں لگ رہا ہے کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ شاید 5% سے بھی زیادہ ہو، جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اطمینان بخش بات ہے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ کو جو تفصیلات فخر امام صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے تقریباً 399 ارب روپیہ، یعنی تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو پچھلے سال اضافی آمدنی ہوئی ہے۔ اور ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی، لیکن دوسری طرف جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 400 ارب روپے کی اضافی آمدنی صرف ایگریکلچر سیکٹر میں ہوئی ہے، اور جو گندم ہے اس کی جو گروتھ ہوئی اس کے نتیجے میں 118 ارب روپے کسانوں کو اضافی ملے۔ جو کاٹن ہے اس میں جو گروتھ ہوئی اس کے نتیجے میں 136 ارب روپے کسانوں کو اضافی ملے۔ اسی طرح سے جو چاول ہے اس میں جو بہتری آئی فصل میں، اس کے نتیجے میں 46 ارب روپے جو ہیں وہ کسانوں کو گئے، اور مکئی جو ہے اس کی گروتھ کے نتیجے میں 3 ارب روپے جو ہے وہ اضافی گئے، اور جو شوگر کین یعنی گنا ہے اس میں 96 ارب روپے کی جو اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریکٹرز ہیں، ہمارے ہاں جو گاڑیاں ہیں، ہمارے ہاں جو تمام باقی جو ایگریکلچر ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے، یا ایون کھاد ہے، یوریا کھاد کی جو کھپت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب DAP کا مسئلہ ہے وہ تو فخر امام صاحب بتائیں گے، کیونکہ ہم بناتے نہیں ہیں DAP، تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے چونکہ دنیا میں وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چلی گئی، وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نیچے نہیں لا سکتے، لیکن یوریا جو ہے وہ یہاں پہ آپ 1700 روپے میں مل رہی ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں بلیک میں مل رہی ہے وہ کہتے ہیں جی 2200 میں مل رہی ہے، دنیا میں یہ اس وقت 10,000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک ٹرک جب یوریا کا پاکستان سے اگر باہر چلا جائے گا تو 70 سے 80 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوگا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کسانوں کو یہ فائدہ جو ہے وہ ملا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، جو مہنگائی کی وجہ سے کل وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام جو ہے اس کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، آپ 50 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، آپ 5,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو جو پاکستان میں خیبر پختونخوا کے شہری ہیں اور پنجاب کے شہری، اور آپ انشاءاللہ بعد میں بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری ہیں، تمام فیملیز جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج سال کا فری ہوگا۔ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال دنیا ہی میں نہیں۔ جو اس وقت UK میں نیشنل ہیلتھ سروس چل رہی ہے، اس میں لوگوں کو علاج کی جو سہولتیں ہیں یا جو پریمیم دینے پڑتے ہیں یہ بالکل مفت ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صحت کارڈ جو ابھی ہم دے رہے ہیں، شناختی کارڈ ہوگا، آپ آرام کسی بھی ہاسپٹل سے، سرکاری ہسپتال سے، پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کرائیں گے، فری ملے گا۔ اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے راشن جو ہے وہ جو 50,000 روپے سے کم آمدنی والے لوگ ہیں انہیں 30% رعایت ملے گی آٹا، دال اور گھی کے اوپر، اور لٹرلی آٹا جو ہے اس کے نتیجے میں جو 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی، ان 2 کروڑ لوگوں کو اس سے بھی سستا پڑے گا۔ ویسے اب آٹے کی قیمت میں ویسے بھی استحکام ہے۔ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو سندھ کی اوپر اس وقت جو مسلط حکومت ہے یہ کیوں اتنی اینٹی سندھ ہے۔
اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شہریوں، پورے پاکستان کے شہریوں کو اس وقت یہ صحت کی مفت سہولت میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے۔ پورے ملک میں جو راشن کی سہولت ہے وہ 30% میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے۔ پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت آٹا 1100 روپے پہ مل رہا ہے، سندھ اور اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو تقریباً اس وقت 1446 سے لے کے 1460 روپے کے درمیان میں مل رہا ہے۔ چینی پورے پاکستان میں 90 روپے کی ہے۔ حیدرآباد کراچی کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت بھی 97 روپے سے 100 روپے کے درمیان ہے۔ سو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں، خصوصاً جو حکمران پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ آخر آپ ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ایکسکلوژن کی، اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہو رہا ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میری نظر میں سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے براہ راست ہم امداد دے رہے ہیں۔ ہم نون لیگ کی طرح اورنج ٹرین لائنز بنا کے حکومتوں کے جو بالکل معاشی طور پہ بیڑا نہیں غرق کر رہے، ہم مہنگے منصوبے بجلی کے لگا کر کے پاکستان کے عوام کو لوٹ نہیں رہے ہیں۔ یہ وہ پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے تمام سرویز میں آج پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگریکلچر کے اوپر جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، خصوصاً جو 5 بڑی فصلوں میں جو کامیابی ملی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کا تجزیہ کر سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔